ہیں اور خالصتاً عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کے جو حالات خراب کر دیے گئے ہیں اس کو سدھارنے کے لیے، عوام کا حق عوام کو دلانے کے لیے آپ یہاں ایک تاریخی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ اور میں شروع میں ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا 2 دن کا نہیں ہے، 3 دن کا نہیں ہے، یہ 1 مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا، عوام کو ریلیف نہیں دیا، بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تنخواہ داروں کا ٹیکس ختم نہیں کیا، سلیب جو لگایا ہے وہ ختم نہیں کیا، پیٹرول کی لیوی ختم نہیں کی، تو پھر یہ دھرنا یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا۔ اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں؟ صرف ڈی چوک تک ہی نہیں جائیں گے، پارلیمنٹ کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے اور پھر اس جعلی اسمبلی اور حکومت کو ان کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس لیے حکومت کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ ہم حق لینے آئے ہیں، اپنا نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، لہلہاتے کھیت ہوں، جس میں معدنیات ہو، سونا ہو، ماربل ہو، تانبا ہو، کرومائٹ ہو، جس میں پھل ہو، غلہ ہو، سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہو، اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے۔ آؤ عزم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا، انشاءاللہ ایک امید کا چراغ جلائے گا، ایک یقین سے ہم کنار کرے گا، اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں، گھسوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ بھیڑیے آئی پی پیز کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں، آپ دھرنا یہاں دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا، یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا، اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا
کہ जमात इस्लामी का रास्ता रोका जा सकता है। फिर इन्होंने एक और साजिश की कि किसी तरह ये धरने के लोग जब मुख्तलिफ जगहों से आए तो फिर उसके बाद एक तसादुम पैदा हो जाए, पुलिस को हमारे मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया जाए। मैं पुलिस के करप्ट अफसरान की बात नहीं करता, मैं तो उस पुलिस वाले की बात करता हूं कि जिसको सिर्फ आपके पुरअमन धरने को रोकने के लिए 2-2 दिन तक इन्होंने सड़कों पे खड़ा रखा है। शर्म का मुकाम है कि ये अपने महकमे के लोगों के साथ ये जुल्म करते हैं। ये हमें उस सिपाही से लड़ाना चाहते थे, हमें उस अफसर से लड़ाना चाहते थे कि जो अगर ईमानदारी से काम करे और रिश्वत ना लेता हो तो वो भी आप ही की तरह बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं है। ये हमें आपस में लड़वा के ये हुक्मरान तबका अपने मजमूम मकासद पूरे करना चाहता था, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि 2 स्टेप बैक होकर कैसे आगे बढ़कर हमला किया जाता है। इसलिए हमने अमन को तरजीह दी, हमने पुरअमन सियासी मुजाहिमत को तरजीह दी। हम वापस भी जा सकते थे, लेकिन हमने फैसला किया कि एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। और 26 के ऊपर धरना हुआ और 0 पॉइंट पे धरना हुआ, यहां मरी रोड पे धरना हुआ, और जिन लोगों तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी वो तो डी चौक पे भी जाकर बैठ गए थे। डी चौक का धरना तो हो चुका है और हुकूमत शिकस्त खा चुकी है। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अमन को तरजीह दी है, हमने जिद्दोजहद को तरजीह दी है, और हमने ये फैसला किया है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मैं हुक्मरानों से, उनके वजीरों से, उनके मुशीरों से, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप इस खुशफहमी में ना रहें कि हमें मुज़ाकरात में एंगेज करके हमसे कहेंगे कि आए भाई अच्छे बच्चों की तरह हमसे बातचीत करें, धरना मौखर कर दें और हम फिर कमेटी बना दें। ये कमेटी बात करती रहे, 4 बातें माने, 5 बातें ना माने, और उसके बाद फिर कहें कि अच्छा एक और कमेटी बनाकर हम देख लेते हैं, और फिर हम दोबारा कहें कि धरने के लिए आएंगे। तो इस खुशफहमी में शहबाज शरीफ साहब आप ना रहिए। अब सीधी बात यह है कि अगर तुम मुज़ाकरात करोगे तो धरना भी साथ चलेगा, मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे। और जब तक हमारे मुतालिबात नहीं मानोगे, न सिर्फ ये कि ये धरना यहां जारी रहेगा, अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इस्लामाबाद में जाएंगे, और फिर हम पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं। तैयार है कि नहीं तैयार है? और सिर्फ इतने ही नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं कि आज की हाजिरी कल से भी कम, कल से भी ज्यादा है। आज तो माएं बहनें भी आ गई हैं, आज तो बच्चे भी आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। पहला टास्क दे रहा हूं आपको, पहला टास्क ये है कि कल यहां मरी रोड पे ये जो धरना है ये एक तारीखी जलसे आम में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये चैलेंज कबूल करते हैं? फोन निकालेंगे, घर वालों को फोन करेंगे, दोस्तों को फोन करेंगे, अहबाब से बात करेंगे, और जिसको जानते होंगे उसको कॉल करेंगे कि लोगों आ जाओ, इस धरने को ज्वाइन करके इसमें एक बड़ा जलसा आम करो, एक कुव्वत का, अवामी कुव्वत का इजहार करो, ताकि ये जो फैसला कुन जंग हो रही है इसमें हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पाकिस्तान के अवाम से कह रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, माओ बहनों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से कह रहा हूं, आइए कल मगरिब के बाद जो तारीखी जलसा आम यहां मरी रोड पे हो रहा है, इसका कोई सिरा नजर नहीं आना चाहिए। अच्छे लेंस वाले कैमरे भी पूरा अहाता ना कर सके, ये टारगेट आपको दे रहा हूं। कबूल करते हैं कि नहीं करते? तो तारीखी जलसा आम होगा, और कल के जलसा आम में मैं इंशाअल्लाह आपको बता दूंगा
کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جو چیز بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسے کے بعد ہی مارچ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم شروع کر دیں۔ اور ایک اور بھی ٹیکنیک یہ لڑا سکتے ہیں، ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو، ان کو تھکا دو، یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے، یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے، یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے؟ تو بھائی وزیر اعظم صاحب اور آپ کے وزراء، اب جیسے بھی ہیں آپ 47 کی پیداوار ہیں اور لا کر بٹھا دیے گئے ہیں، بہرحال آپ ابھی تو وزیر اعظم ہیں، اب جو بھی آپ ہیں آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا پہلا پلان تو اے پلان تھا، جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا۔ جب آپ نے کنٹینر لگا دیے اور چاہ کے تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لی، ہنگامے ہو گئے، گولیاں چل گئیں، گرفتاریاں ہو گئیں، جانیں چلی گئیں خدا نہ خواستہ، اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں، تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے بیک وقت دیے اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ تھکیں گے؟ آپ کو موجود رہنا ہے، آپ موجود رہیں گے؟ تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے، پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں، اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا، بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا، پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا، کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا، چترال میں بھی ہو رہا ہوگا، لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، ملاکنڈ میں ہوگا، گوادر میں ہوگا، پورے ملک میں شاہراہوں پہ بیٹھ جائیں گے، حق دینا پڑے گا، آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی، بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا، مزدوروں کو حق، کسانوں کو حق، بلوچوں کو حق، پختونوں کو حق، مہاجروں کو حق، سندھیوں کو حق، پنجابیوں کو حق، اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں، سب پاکستان ہے۔ تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو، تم چاہتے ہو نفرتیں پروان چڑھاؤ، بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن پورے مکران ڈویژن میں انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی، تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے۔ لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، رہا کیا جائے، چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے خیبر پختونخوا کے ہو۔ یہ پختونخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے، اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے، طاقت میں ڈھالے
اور ایک انقلاب سے ہم کنار کریں. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی, بلوچ قوم پرستی, مہاجر قوم پرستی, سندھی قوم پرستی, پنجابی قوم پرستی یا سرائکی قوم پرستی کی بات کریں. اپنی قوم سے محبت کریں, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, لیکن نفرت پروان نہ چڑھائیں. تقسیم نہ ہو, جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو, خود متحد ہو جاؤ. یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی.